نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 9۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ پیارے بچوں، ہم پہلے کی احادیث میں کچھ نیکی کے کاموں کے بارے میں علم حاصل کر چکے ہیں۔ اس حدیث میں نیکی کا ثواب صدقے کے ثواب کے برابر بتایا گیا ہے۔ صدقہ عموماً اللہ کی راہ میں مال دینے کو ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ مال دینے کے علاوہ ہر نیکی بھی صدقہ ہے۔ ہر اچھے کام کرنے کو نیکی کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہم مزید باتیں سیکھیں گے کہ اس کی بنیاد یعنی نیکی کی بنیاد 2 چیزوں پر ہوتی ہے۔ پہلی چیز لما، کیوں کیا، اور دوسری چیز کیفا، کیسے کیا۔ لما، کیوں کیا، یعنی ہم نے کوئی نیکی کی تو کیوں کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کی۔ اور دوسری چیز کیا ہے، کیفا، یعنی کس طرح کیا، ہم نے کوئی بھی نیکی کس طرح کرنی ہے، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنی ہے۔ یعنی ہر نیک کام جو ہر حال میں خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ایسی نیکی کو صدقہ کہتے ہیں۔ لیکن جو اچھا کام دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے وہ نیکی نہیں بلکہ دکھاوا ہے، اور ایسے عمل قبول نہیں ہوتے۔ دوسری بات کیا یاد رکھنی ہے کہ ہم نے نیکی کرنی کس طرح سے ہے، یعنی کیفا، تو ہم نے ہر نیکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے۔ کیا کسی اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو صدقہ کہتے ہیں؟ جی بالکل، مختلف احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، برے کام سے بچنا، راستے سے کسی نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد کر دینا، کسی کا سامان اٹھانے میں مدد کرنا، پھلدار درخت یا پودا لگانا جس سے انسان، چرند اور پرند کھائیں، اندھے یا جس کو کم نظر آتا ہو اس کی مدد کرنا، نیکی کی بات کرنا، برائی سے روکنا، کسی مسلمان بھائی کی مشکل میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ نیکی کو صدقہ کیوں کہا گیا ہے؟ نیکی کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی تھوڑی تو کبھی بہت زیادہ۔ تھوڑی محنت اس طرح سے کی جاتی ہے جیسے کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کلاس میں پینسل وغیرہ دے دی، کبھی کسی کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیا، اور جو کچھ ابھی آپ کو احادیث کی روشنی میں بتایا گیا وہ سارے کام اس میں شامل ہیں۔ زیادہ محنت والے کام بھی ہوتے ہیں، جس طرح آپ بہت دیر سے اپنے پیسے جمع کر رہے ہوں، پھر آپ کو دل چاہے کہ میں نے اس سے کوئی خاص کپڑے لینے ہیں یا کوئی خاص کھلونے لینے ہیں، لیکن وہ پیسے آپ نے اپنی خواہش کو کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کی خوشی کے لیے کسی ضرورت مند کو دے دیے، تو یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ صدقہ کے بارے میں کوئی قصہ سنائیں گی؟ جی ضرور۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے شکوہ کیا، کمپلین کی کہ ہم سے زیادہ مال رکھنے والے امیر مسلمان ہم سے زیادہ اجر کما لیتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صدقہ دے کر بھی ہم سے ثواب میں آگے نکل جاتے ہیں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی جسے تم صدقہ کر سکو؟ پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہر دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی کو نیکی کی طرف بلانا اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم جب بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ہمیں صدقہ کا اجر ملے گا۔ اگر یہ حدیث اپنے دوستوں کو بتائیں گے تو یہ نیک کام بھی صدقہ ہوگا۔
سبحان اللہ، کتنی آسان اور پیاری بات ہے۔ سوچئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنے خوش ہوئے ہوں گے، جیسے ہمیں بھی یہ جان کر بیحد خوشی ہو رہی ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے یہ سب پڑھیں اور صدقہ کا اجر پائیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا ہر نیکی کا اجر صدقہ کے برابر ہے۔ ہر نیکی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے۔ ہر نیکی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا بھی صدقہ ہے۔ حديث number 9. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. Every act of kindness is a charity. صحيح البخاري. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.